تو یہ جو ہم نے کچھ تصویر میں نے بھیجی ہے، ذرا سامنے رکھیے گا، گروپ میں نے شیئر کی ہے۔ اس میں پہلی تصویر اگر آپ دیکھیں اسلام اور سائنسزم کے حوالے سے، تو سائنس اور سائنسزم میں کل میں نے فرق آپ کو بتایا تھا۔ جو سائنس ہے وہ درست چیز ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور یہ طریقہ کار کا نام ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سائنسزم ایک نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مادی دنیا کا مشاہدہ کرنا اور اس کے نتیجے میں ایجادات کرنا، یہ مذہب کے اور اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے عہد زرجی میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، جبکہ آئیڈیالوجی جو سائنسزم کی ہے یہ ایک دعویٰ ہے گویا کہ سائنس جو ہے، سائنسی علم اور سائنس کا جو ذرائع علم ہے وہی حتمی سچائی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حقیقت موجود نہیں ہے، اور یہ باقی تمام ذرائع کا یہ انکار کرتا ہے۔ اچھا، ذرا آواز بند کر دیں، کسی ساتھی کی کا مائک میرے خیال سے چل رہا ہے، ذرا مائک کو اس سے میوٹ کریں نا۔ جی، خیال رکھا کریں اس کو، چلیں۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ سائنسزم کا رویہ، کل اس پہ ہم نے بات نہیں کی تھی، اب اس میں مختصر سی میں نے بات کرنی ہے کہ سائنسزم کا رویہ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سائنسزم اپنے رویے میں کیسے منافق ہے، کیسی منافقت اختیار کرتا ہے۔ جو میں نے کل آپ کو جو حوالہ دیا تھا اپنے مضمون کا، معایر استدلال اور اس کے تجزیہ، تو یہ اسی کا کچھ ہائی لائٹ میں نے بنایا، اگلے سلائڈ میں آپ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ سائنسزم کا رویہ کیوں پیدا ہوا اور اتنی شدت کے ساتھ رد عمل ہے۔ یہ سائنسزم کا رویہ در حقیقت رد عمل ہے، اور رد عمل میں ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔ تو یہ شدت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اگر ہم اس میں غور کریں تو جو ریفارمیشن کی جو تحریک یورپ میں برپا ہوئی ہے نشاط ثانیہ کے بعد، تو اس میں در حقیقت سائنس اور چرچ کا بڑا پھڈا ہوا تھا، بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں چرچ نے چونکہ دو نمبری کی تھی اور سائنس کے غیر مستند باتوں کو بائبل میں ایڈ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تحقیقات سامنے آئی تو سائنس نے جو ہے وہ بائبل کی بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگرچہ چرچ والوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جو مشاہدہ پر مبنی ہو، تو لہٰذا زیادہ دیر تک چرچ اور کیتھولکزم جو ہے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا، سائنس کی شکست ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں یورپ نے سمجھ لیا کہ سائنس ہی حقیقت ہے، جو سائنس ہی ایسی بنیادی چیز ہے جو مذہب کو ٹکر دے سکتی ہے اور شکست دے سکتی ہے اور اس کا تابوت بنا سکتی ہے۔ آپ نے غور کیا، وہاں تو بائبل کا مسئلہ تھا، اس میں تو تحریف ہو چکی تھی، اس میں تو بہت سی مسائل تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ یہاں اپلائی کیا جاتا ہے قرآن کے اوپر، اسلامی نصوص کے اوپر، جو کہ درست نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ عیسائیت کے اپنے مسائل تھے، اسلام کے مسائل نہیں ہیں، قرآن کے مسائل نہیں۔ تو یہ رویہ مادہ پرستی کی وجہ سے، مادی ترقی کی وجہ سے، اور یہ نشاط ثانیہ میں جو رد عمل ہوا ہے چرچ کے ساتھ جو لڑائی چل رہی تھی عیسائیت کی، چرچ کے جبر کا جو مسائل تھے، اس کے رد عمل میں یہ صورتحال سامنے نظر آئی۔ تو یہ کوئی آفاقی سچائی نہیں ہے، میں نے لکھا ہے کہ سائنسزم کوئی آفاقی سچائی نہیں، بلکہ یہ یورپی تاریخ اور چرچ کے خلاف ایک رد عمل تھا اور اس کے نتیجہ تھا۔ جب بھی آپ کو جو ہے سائنس پڑھ جتنے بھی ہوتے ہیں جو اس کے شکار ہوتے ہیں سائنسزم کا، اس رویے کا، وہ انتہائی آپ کو متشدد اور جارے نظر آئیں گے۔ اویس اقبال ہو گیا، اسی طریقے سے جتنے آپ کو آج کے ملحد نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے پکے قسم کے سائنس پرست ہیں۔ یعنی جو میں نے آپ کو آئیڈیالوجی کے بارے میں بتایا، وہ نظریہ جو مشاہدہ تجربے کے علاوہ حقیقت کو نہیں مانتا۔ جب بھی آپ نے دیکھا مفتی یاسین ندیم الواجد صاحب کے ساتھ، حضرت کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اویس اقبال کا، اس کے جو اکثر سوالات تھے، آبجیکشن تھے، وہ اسی حال ایسے تھے کہ جی آپ مجھے دکھائیں، سمجھائیں، میری عقل میں لائیں، مجھے مشاہداتی طور پہ سمجھائیں۔ تو ایک ملحد آج کا سائنس پرستی کا شکار ہے، اور اس کے پیچھے جو رویہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگلی سلائڈ کو ذرا دیکھ لیں، یہ تصویر آپ نا ترتیب سامنے رکھے، میں دوسری تصویر جو پکچر ہے سلائڈ کی وہ میں نے سامنے کھولی، آپ بھی وہ تصویر کھول لیں، چونکہ زوم اپلیکیشن ہے نہیں، ورنہ میں یہ تمام سلائڈ خود ہی آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا، تو آپ لازمی ساتھ ساتھ کھولیں ان سلائڈس کو تاکہ آپ کے لیے بے آسانی رہے۔ تو دوسری جو تصویر ہے اس کو میں نے آن کیا ہوا ہے، اور اب یہاں ہم پڑھیں گے کہ سائنسزم خود اپنے رویے میں منافقت کا کیوں شکار ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ خود ہی اپنی چیز کی نفی کر دیتی ہے، اور سائنسی طور پر یہ دعویٰ جو تجربے اور مشاہدے سے جو چیز ثابت ہو وہی حقیقت ہے، سائنسی طور پر سائنسزم خود اس کی یعنی ایسی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اب مثال اس کی کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ سائنس کے جو اکثر ایجادات، انکشافات ہے جو ڈسکور کرتی ہے سائنس چیزیں، وہ ریاضی ہے، منطق ہے، اور ریاضیاتی اصولوں کے بنیاد پہ کرتی ہے، کہ مادی نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ ریاضیاتی اصول کو بھی لے لیں، اور اسی طریقے سے یہ جو ایک یعنی معلوم سے دو معلوم سے ایک نامعلوم تک پہنچنے کا طریقہ کار ہے، اور یہ جو اس کو ہم استخراج کہتے ہیں رسوی منطق میں، فلسفے میں، تو اس کو بھی سائنس استعمال کرتی ہے، اور اسی کے بنیاد پر بہت سی چیزیں وہ جس کا آبزرویشن نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں کہہ دیتی ہے کہ یہ موجود ہے۔ ابھی جو آپ کے پاس سامنے سیارہ جو اس کا آخری سیارہ ہے جس کو پلوٹو کہتے ہیں، اس کی دریافت ہونے سے پہلے، آبزرویشن سے پہلے ہی سائنس نے کہہ دیا تھا، فلکیات والوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ موجود ہے، حالانکہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ریاضیاتی اصولوں سے اور اس کے حساب کتاب کر کے اندازہ کیا ہے کہ بھئی یہاں پر ایک جرم فلکی موجود ہے کہ جس کی کشش ثقل وہ جو ہے دوسرے سیارے پر نیپچو کے اوپر پڑ رہی ہے۔ تو یہ ہے سائنس کے دوہرے معیار سائنسزم کے، کہ وہ خود یہ چیز استعمال کرتی ہے، یعنی اس طریقے استدلال کو استعمال کرتی ہے جس میں جو ہے وہ ہمیشہ مشاہدہ اور تجربہ سامنے نہیں ہوتا۔ دوسرا مغالطہ وہ ہے اخلاقیات۔ اب سائنسزم کی بنیاد پہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اپنے معاشرے کو چلاؤں گا، اپنے اجتماعی نظم کو چلاؤں گا، اپنے انفرادی نظم کو چلاؤں گا، سول سوسائٹی کی تشکیل کروں گا، تو اس سے سوال یہ ہے کہ آپ جو ایتھکس ہے، جو مورالٹی ہے، اس کو آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اخلاقیات کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو سائنسزم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر آپ کو اخلاقیات اور معنی کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ یعنی ایک معنوی چیز ہے، اور یہ مذہبی دے سکتا ہے، یہ وحی دے سکتی ہے، یہ سائنس اور سائنسزم نہیں دے سکتا۔ تو یہ کچھ ادھورا پن ہے، کچھ نقص ہے، کچھ تناقض ہے، کچھ ان کی اپنی منافقت ہے، اس پہ میں نے بات کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارا علم الکلام کیا ماڈل پیش کرتا ہے؟ یہ ہمارا جو علم الکلام ہے وہ 3 چیزیں ماڈیول پیش کرتا ہے۔ یہ شرح عقائد میں آپ نے دیکھا اسباب العلم الثلاثہ، اس میں پہلا کیا تھا؟ حواس، اس کے بعد العقل، اس کے بعد الخبر الصادق، یہ 3 ہمیں نصیب بنیاد پہ بنائے۔ تو اسلام یہاں ذرا میں تبدیل، یہ جو میں نے سلائڈ بنائی ہے اس میں ذرا مسئلہ ہو گیا، یہ سلائڈ اس طرح نہیں ہے۔ وحی کا سرکل سب سے بڑا ہے، حواس کا اس کے بعد ہے، اور عقل کا اس کے بعد ہے، حواس کا اس کے بعد ہے۔ حواس کا سرکل سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ تھوڑا غلط بن گیا، اس کو میں صحیح کر دوں گا، اپڈیٹ کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہے حواس جو محدود ہے، اس کے بعد عقل، وہ کچھ اس کے ذات مزید کام کر سکتی ہے، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن آ جاتی ہے، وہ بھی محدود ہو جاتی ہے۔ پھر وحی کا دائرہ کا سرکل سب سے بڑا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا علم جیسے ان لمٹ ہے، اسی طریقے سے وحی کا سرکل بھی ان لمٹ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ طریقہ، وہ ہم کسی علم کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی مشاہدہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا علم الکلام میں تو مانا جاتا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اور مشاہدہ کو بدیہیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور تجربے کو بدیہیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور بدیہیات پر مبنی عقلی استدلال کو بھی جو ہے وہ درست سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے رد نہیں کرتے، ہم صحیح مقام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں وحی کو وحی کے درجے پہ رکھنا چاہیے، اور وحی سب سے بالاتر ہے، جہاں پر ان دونوں سرکل کی انتہا ہو جائے گی وہیں پر ابتدا ہوتی ہے وحی کے سرکل کی۔ تو آگے چلیں۔ یہ جو سائنسزم کا رویہ ہے دراصل یہ حواس پر کھڑا ہے، یعنی حواس پرستی جسے ہم کہتے ہیں، پیسزم کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کو اپنا جو ہے بنیادی یعنی قدر مانتا ہے۔ تو اسلام مادی دنیا کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن انسان کو کائنات کے مشاہدے کا حکم دیتا ہے، اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها۔ آج میں نے آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار۔ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ مشاہدہ کرو، آبزرویشن کا استعمال کرو، اور حواس کا استعمال کرو، بلکہ قرآن میں تو ہے جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم اپنے حواس کا استعمال کرتے، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اگر ہم اپنے حواس کا استعمال کرتے تو جہنمی نہیں ہوتے، ہم جنت میں چلے جاتے۔ ہاں، حواس کا درست استعمال کیا ہے، بامقصد استعمال کیا ہے، قرآن مجید اور اسلام اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آگے چلیں۔ تو بہرحال یہ جو حواس ہے، یہ جو عقل ہے، حواس کا خاص طور پہ دائرہ کار یہ مادی دنیا تک محدود ہے، باقی عقل وہ میٹافزیکلی بھی اس کا دائرہ کار ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم کسی چیز کا اس بات کرتے ہیں۔ اور جہاں حواس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور عقل جو ہے مختلف ڈیٹا جوڑ کر ایک پیٹرن بناتی ہے۔ سائنس بھی اسی چیز کو استعمال کرتی ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے استدلالات اور استخراجات۔ اچھا، اب آخری سلائڈ کی طرف آ جائیں۔ آخر سے پہلے خبر صادق۔ اب ہمارے ہاں جو سب سے بالا تر ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے، خبر صادق ہے، اور یہ سب سے بالا تر ہے، اور جیسے اللہ کی صفت ہے علم، اسی طریقے سے وحی بھی گویا کہ علم ہی ہے۔
اور جس طریقے سے انسان اللہ کا محتاج ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بھی محتاج ہے۔ انسان وحی کا محتاج ہے، وحی کے بغیر انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر عقل دو راہے پہ لے کر آگے کھڑی کر دیتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا کس طرف جائے، کون سا فیصلہ کرے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی شروع میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تو قصاص لیا جائے، یہ قاتل کو چھوڑ دیا جائے، تو یہاں ایسی جگہوں پر رہنمائی وحی کرتی ہے، عقل کا بھی سرکل نہیں ہوتا۔ اب کچھ ہم کیس اسٹڈی لے لیتے ہیں، کچھ چیزیں جس پہ کچھ اشکال کیے جاتے ہیں، کل غالباً 2-3 مثال پہ بات ہو گئی تھی۔ ایک جنین کی نشو نما ہے، قرآن میں آیا خلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کہ پہلے ہم ہڈی بناتے ہیں، یعنی پہلے ایک لوتھڑا بناتے ہیں، پھر ہڈی بناتے ہیں، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو میں نے ملحدین کو دیکھا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جدید سائنس ہڈیاں اور گوشت کو ایک ساتھ بننے کی بات کرتی ہے، یعنی سائنس کی نظر میں، میڈیکلی سائنس یہ کہتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ بنتے ہیں، ترتیب کے ساتھ نہیں بنتے۔ حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سائنس میں جو ہڈی کا ڈھانچہ ہے وہ پہلے سخت ہوتا ہے اور اس کے بعد مسلز بنتے ہیں، اور مسلز جو ہے وہ ہڈی کے گرد جو ہے وہ لپٹنا شروع ہوتے ہیں۔ یا آپ نے تصویر دیکھ لیں جو ہے کس طریقے سے ہڈی ہے اس کے اوپر مسلز بن رہے ہیں، مسلز کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے۔ تو جو سائنس پرست ہے یہ ویسے جو یہ والا اعتراض کرتے ہیں، یہ خود میڈیکلی جو ہے وہ صحیح ریسرچ نہیں کرتے ہیں۔ میڈیکلی بھی اتھینٹک ہے کہ پہلے ایک چیز بنتی ہے، اس پر آہستہ آہستہ دوسری چیز چڑھتی ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، اور گویا کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، غلط اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو بہت سی چیز ایسی ہے جو خود سائنس پرستوں کو بھی نہیں پتہ، وہ اس پہ ریسرچ نہیں کرتے، اعتراض کر دیتے ہیں۔ بھئی آواز بند کر دیں کوئی ساتھی جن کی وائس ذرا خیال کریں۔ اچھا، اس کے بعد زمین کے ساخت کے حوالے سے مشہور اعتراض ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور سطحت کے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ فرش بچھانا۔ تو اس پر بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ گویا کہ زمین کو قرآن نے فلیٹ کہا ہے، یعنی مسطح کہا ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک مکتب فکر اس کو بھی شد و مد سے لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھلے سے آبزرویشن ہو جائے کہ زمین گول ہے، لیکن ہم نے نہیں ماننا، ہم نے یہی کہنا ہے کہ زمین مسطح ہے۔ یہ خواہ سائنس دشمنی تو نہیں ہے، یہ تو قرآن دشمنی ہے۔ قرآن کو آپ ایک آبزرویشن کے خلاف کھڑا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کو جھٹلایا جائے گا نا، لوگ قرآن کو جھٹلائیں گے، گناہ آپ کے کھاتے پہ جائے گا۔ تو قرآن مجید کی نے کیا آیت استعمال قرآن میں ہے، یکبر اللیل علی النہار یکبر النہار علی اللیل، اس پر آپ غور کریں۔ پہلی سلائڈ دیکھیں تو اعتراض یہ ہوا کہ فلیٹ ارتھ کے والا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ زمین کو قرآن نے مسطح کہا ہے، کہ قرآن نے دوسری جگہ آپ آیت کو سیاق و سباق دیکھیں تو یہاں جو مسطح کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نے وضاحت کی ہے کہ کہیں پر یعنی انسان کاشتکاری کرتا ہے یا کہیں انسان رہتا ہے، اپنے آبزرویشن سے دیکھتا ہے تو ہمیں مسطح نظر آتی ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کی، اس حقیقت کو، یعنی اس چیز کی وضاحت کی، پورے کرۂ ارض کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ یہ مسطح ہے، یہ صرف اس کو دیکھا جہاں انسان چلتا ہے، جہاں کاشتکاری کرتا ہے، جہاں گھر بناتا ہے، وہ اس کو بظاہر مسطح نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے اس پہلو سے مسطح بھی ہے کہ انسان اس میں استقرار کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چلنے کے لیے، یہ جیومیٹری کا بیان نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی دوسری آیتوں پہ لسانیات کی پس منظر پہ غور کریں تو قرآن نے یکور کا معنی اس نے یکبر اللیل علی النہار یکبر النہار علی اللیل، دن رات جو آتے ہیں بطور تکویر کے آتے ہیں۔ تکویر معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی گول چیز پر کوئی چیز لپیٹنا، جیسے کہ آپ سر پر گول سر کے اوپر آپ کوئی کپڑا لپیٹ کر تکویر کرتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا بہت سے ذات نے کہا ہے کہ جو ہے وہ زمین گول ہے، اور حقیقت ہے، آبزرویشن ہو گیا، ذرا سا اوپر جائیں آپ 5 کلومیٹر جہاز پہ بیٹھ کے جائیں یا آپ خلائی اسٹیشن پہ جائیں، وہاں آپ کو نظر آ جائے گا کہ زمین گول ہے۔ تو اس آبزرویشن کے خلاف نہیں ہے، تو حقیقت سمجھنی چاہیے۔ تو قرآن کو ہم نے اس کی سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا تو ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن اس چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اگر سطحت کہا گیا ہے وہ کس معنی میں کہا گیا ہے، اگر تکویر کہا گیا ہے تو کس معنی میں کہا گیا ہے۔ تو وہ بس یہ 2 کیس ہم نے آج سولو کیے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے۔ تو بہرحال سائنسزم انسان کو حواس کا قیدی بناتا ہے، مادہ کا قیدی بناتا ہے، اور اسلام تو حواس کو اس کا درجہ دیتا ہے، اور لیکن وحی کو جو ہے وہ حقیقت مانتا ہے۔ تو لہذا اسلام میں ہر ایک کی فرق مراتب ہے، ہر ایک کا جو دائرہ کار ہے اس کو اس میں رکھا گیا ہے، اس کے دائرہ کار کو اس سے بڑھایا نہیں گیا جہاں وہ چیز کام نہ کر سکے۔ بہرحال یہ آج کی گفتگو تھی، بس اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔